اسٹریس کا لیول ہے ان کا اتنا ہائی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹالرنس میں ختم ہو چکی ہے. ٹالرنس نہیں ہے آج کی جنریشن. آپ ان کو دیکھیں نا کہ وہ یہی چاہیں گے کہ جی لائن توڑ لیں, ہمارا کام پہلے ہونا چاہیے. اگر ان کو 2 منٹ یا 3 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ان دیٹ کیس وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بہت بڑا کالج ہے لاہور کا, آئی وونٹ بی نیمنگ دیٹ, لیکن وہاں کا بچہ, میں ایک بڑا اچھا رائڈر تھا اس کا ہارس کا, اس کے دوستوں نے جب ان کے ساتھ آپس میں کوئی رفٹ ڈیولپ ہو گیا تو انہی دوستوں نے اس کو ڈرگس پہ لگایا. ایک بہت بڑی فیملی کا بچہ تھا اور ود ان 8 months دیٹ بوائے ڈائڈ. سب سے پہلے تو اس کا وہ بیہیویئر دیکھیں, جو نارمل بیہیویئر اس کا فیملی کے ساتھ تھا نا, اس میں کیا چینج آئی. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ گھر میں آتا تھا, وہ آ کے بیٹھتا تھا, آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا. اب کیا کیا اس نے, وہ گھر میں آتا ہے اور سیدھا جو ہے اپنے روم میں چلا جاتا ہے. گھر میں آتا ہے لیکن وہ زیادہ ٹائم اپنے روم میں اسپینڈ کرتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ بابر, اور مائنڈ میٹرز پوڈ کاسٹ جو کہ آپ FM صحت زندگی پر دیکھتے ہیں, اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے نوجوان نسل میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پاکستان میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی کے لیے بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, آئیے چلیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹ ایڈوائز لیتے ہیں کہ کس طرح سے ان تمام مسائل سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب, جو کہ مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ رہ چکے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن کی ریہیب پر پچھلے 25 سال سے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک ہوں جی, اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو ڈاکٹر نور, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہم پاکستان کے اگر اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو یہاں پر بچوں میں, نوجوان نسل میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز دیکھنے کو آ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا, اور یہ وہ ایک اہم ٹاپک ہے جس کی طرف ہم لوگ نہیں دیکھتے, اور خاص طور پہ جو آپ نے نوجوان نسل کی بات کی ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ شاید میں بات کرتا ہوں کہ ایک دم سے آفٹر دی نیو ملینیم 2000 کے بعد سے یہ بڑھتے چلے گئے, اور اب تو اس حد تک بڑھ گئے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے, اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق 50% سے زیادہ ایسی ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے ساتھ موجود ہیں. اب ہر دوسرے تیسرے دن سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص نے جو ہے خودکشی کی کوشش کی, اور جب آپ اس کی عمر دیکھیں گے تو وہ 25 سال سے کم عمر کے ہوں گے. اسی طریقے سے بہت سارے بچے جو ہیں آپ دیکھتے ہوں گے جی کہ انہوں نے اوور ڈوز لے لی, جو کہ ہماری مختلف قسم کی ایسی ادویات ہیں جو کہ ہم تھراپیوٹک پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ہیں جو کہ نشہ آور اشیاء کو نادانستہ طور پر استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ بڑھتی گئی, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ان لوگوں کی ایک تو اس کے بارے میں جانکاری نہ ہونا, اور دوسرا دنوں میں اپنے آپ کو ایسے مقام تک لے جانے کی کوشش کرنا جس کے لیے ان کے والدین نے بڑے عرصے سے کوشش کی, لائک کہ میں فوراً امیر ہو جاؤں. میرے دوست اس کنڈیشن میں ہیں جو کہ بہت امیر ہیں, مجھے بھی ہونا چاہیے. پھر شہروں میں جتنے بھی ہمارے اب مختلف جا کے کالجز اور یونیورسٹیز کہ اتنی زیادہ بن گئیں, اب وہ جب اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے تو ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا. ان امپلائمنٹ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی کر لی اور اس کے بعد ان کو جاب نہیں مل رہی. تو وہ ایک اسکل لیبر جو ہے ہمارے پاس, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل جو کہ ڈائریکٹلی اس کے لیے مختلف قسم کے کاموں کو کرنے کے لیے پھر جو ہے سوچتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے, تو وہ ذہنی طور پہ جسے ڈپریشن کہتے ہیں, اس کی بیماری میں چلے جاتے ہیں, اور ڈپریشن ڈے بائی ڈے ان کے اندر وہ سریت کرتی جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسرا ایشو آ جاتا ہے ایگزامز میں ناکامی, یہ ایک اور چیز ہے, اور تیسری آ جاتی ہے غربت. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہیں ان کو جو ہے, خاص طور پہ ٹین ایجرز میں. آپ اگر 12 پلس کا کر لیں, ایڈولیسنس کی بات کر لیں,
یا یوتھ کی بات کر لیں جو 25 سال سے کم ہے، ان میں ڈے بائی ڈے اس کا جو ہے انکریز ہونے کی یہ 3 مین وجوہات ہیں. 3 مین وجوہات ہیں. اچھا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، فور فادرس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کم آمدنی میں بھی بہت خوش رہتے تھے. کنٹینٹمنٹ کا جو ایک فیکٹر تھا وہ بہت زیادہ تھا. ابھی آج کی جو جنریشن ہے اس میں جذباتی پن اور بہت ساری اس طرح سے بالکل ایک دم پینک ہو جاتے ہیں ہر چیز کو لے کر، ہر چیز کو سر پر سوال کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں ابھی کی جنریشن میں؟ دیکھیے اس میں پھر دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے ہماری، اگر آپ اربن انٹر کنٹری جو ہماری اربنائزیشن ہے، انٹرا کنٹری اگر آپ لیتے ہیں، یہاں پہ لوگوں نے موو کرنا شروع کر دیا. وہ جو ایگریکلچر کا کانسیپٹ تھا، آپ نے کہا نا کہ ہمارے فور فادر جو ہے وہ اطمینان تھا ان کے اندر. بالکل انہیں پتہ تھا کہ ہم نے زراعت میں کام کرنا ہے اور زراعت کے بعد فصل آنی ہے اور وہ ہم بیچیں گے تو ہمارے پاس یہ ہوگا. لیکن جب آپ چاہتے ہیں میسو اربنائزیشن کہ لاہور کی پاپولیشن اگر آپ دیکھیں سن 2000 سے لے کے اب تک یہ تقریباً اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس وقت اگر ٹوٹل لاہور میں جو تھے 6 لاکھ لوگ تھے تو اب ہم 1.5 کروڑ کے قریب پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیز جب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا اس میں وہ یہ کہ جی جو زرعی زمین تھی وہ لوگوں نے بیچنی شروع کی، ان کے پاس پیسہ آیا اور اس پیسے سے جو ہے نا وہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی زرعی زمین کی وہ پرائسز نہیں تھی، لیکن اب گھر تو بن گئے، بڑے بڑے گھر بھی بن گئے، سارا کچھ بن گیا. اب وہ بچے آگے جا کے جب ایک دفعہ انہوں نے اس پیسے کے ساتھ اپنے آپ کی چیزیں تو ساری خرید لی لیکن کام نہیں ملا. جو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی ان کے پاس امپلائمنٹ تو کہیں سے آنی چاہیے تھی نا، اور بعد میں وہ لوگ کام بھی کرتے، وہ پاسبل نہیں ہوا ان کے لیے کرنے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ سارے بچے جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے اندر جاتے گئے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان بچوں کے اوپر کہ جو سٹریس ان کے اندر، سٹریس کا جو لیول ہے، جب ہم مختلف قسم کے وہ مینٹل ہیلتھ کے سکلز یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سٹریس کا لیول ہے ان کا اتنا ہائی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹالرنس ان میں ختم ہو چکی ہے. ٹالرنس نہیں ہے آج کی جنریشن. آپ ان کو دیکھیں نا کہ وہ یہی چاہیں گے کہ جی لائن توڑ لیں، ہمارا کام پہلے ہونا چاہیے. اگر ان کو 2 منٹ یا 3 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ان دیٹ کیس وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ ٹریفک میں جس طریقے سے ہیپ ہیزرڈ موٹر سائیکل لے کے چلا رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے. اور دوسرا وہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا نا، بڑوں کی بات سننی ہے. محلہ داری سسٹم میں ایک ہوتا تھا کہ جی اس سارے محلے کے لوگ جانتے تھے کہ اس محلے میں کون کون سے لوگ ہیں، اور کسی نے اگر ڈانٹ دیا تو وہ برداشت کرتے تھے. بالکل. کسی جگہ پہ اگر ایک بچے نے کوئی حرکت کی تو اسے یہ خوف ہوتا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے گھر میں پتہ چلا ہوگا. بالکل ایسے ہی تھا. اب وہ جو ہے نا سسٹم، نہ تو ہم نیوکلیئر فیملی رہے اور نہ ہی ہم ایکسٹینڈیڈ فیملی رہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا بڑا عجیب سا سلسلہ ہو گیا کہ ہم گھر میں تو ایک میں ہی رہ رہے ہیں لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. کہ چچا بھتیجے کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، بڑا کوئی کسی طریقے سے روکے گا نہیں، سڑک کے اوپر روکے گا تو دوسرے دن ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ تم نے میرے بچے کو یہ کیا کہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم بچوں کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گریڈز دو، تمہاری پوزیشنز ہونی چاہیے. ہم اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے ایک تربیت بھی تمہاری ہونی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہ تربیت کا جو پہلا ایلیمنٹ تھا نا، وہ جو دادا دادی نانا نانی کا بڑے بوڑھوں سے سیکھنے والا وہ ختم ہو گیا. کیونکہ اب ہم نیوکلیئر فیملی اور اس سے بھی آگے چلے گئے، مطلب ایک فیملی میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر نور، جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی بچے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کا کیا رول ہے ان کی لائف میں، اور پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ، جس طرح سے ٹین ایجرز پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اچھا، اس میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اب بہت ساری جگہوں پہ اگر ہم پیرنٹس کا دیکھیں، مدر ٹو بی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہی ایک تربیت شروع ہو جاتی ہے بچے کی، اور وہ سارا سلسلہ جو ہے آپ سارا جانتی ہیں اس کو، بینگ اے ڈاکٹر. اب پروگرامز جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ سکلز کھانا ہم لوگ شروع ہو گئے. بالکل آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارا کام کیا شروع ہو گیا کہ جی اب جس عورت نے ماں بننا ہے ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے بچے کو پالنا کیسے ہے. ابھی میرے پاس کئی کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ آ کے بتاتے ہیں جی کہ
میری جو اپنا بچہ ہے اس کو میں نے پہلے 3-4 سال جو ہے نا وہ اس طریقے سے ٹینشن نہیں دی. میڈ اس کو دیکھتی تھی کیونکہ میں نہیں دیکھ سک رہی تھی, اور جب وہ میڈ کیونکہ اس کو دیکھ رہی ہے بچے کو, تو وہ چیزیں نہیں کر رہی جو ماں کر رہی ہے. اب 4 سال کے بعد اس نے ماں نے خود سنبھالنا شروع کیا کہ اب میں اس کو آفس میں ساتھ لے جاؤں, ٹھیک ہے نا, after some certain mishaps یا جب کچھ ایسا ہوا ہے جب اس کو پتا چلا کہ جی اب مجھے جو ہے نا خود لے جانا. اب بچہ وہاں پہ ضد کر رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, میڈ نے تو اس کو چپ کروایا ہوا تھا ایک موبائل دے کے, میڈ نے اس کو چپ کروایا ہوا تھا کوئی بھی چیز دے کے تاکہ وہ خاموش رہے. اب وہ جو چیزیں آپ 3 سال تک نہیں کرتے رہے, کیونکہ اگین سائیکولوجیکلی اسپیکنگ بچے کے جو بیہیویئرز ہیں وہ پہلے 5 سال میں بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. اب وہ جو 5 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی اس میں سے 3 سال تو ماں نے ضائع کر دیے نا. ایگزیکٹلی. جب وہ اسے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ اسے ضائع کر دیے. آپ اگر ویسٹ کی اگر اگزامپل لیجئے تو ویسٹ میں کیا کر رہے ہیں ہم, وہاں پہ یہ ہے کہ ڈے کیئر سینٹر ان آفیسز میں مینڈیٹری ہو گیا کہ اٹ از دا رائٹ آف دیٹ چائلڈ ٹو اسٹے نیئر مدر. ایک چیز ہو گئی, اور دوسری طرف ساتھ ساتھ کہ وہ بچہ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ ٹرین بھی کر سکے, اور جس وقت اسے بریک چاہیے شی ہیز ٹو گو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ویسٹ نے کرنی شروع کی. ہم نے کچھ چیزوں میں تو تقلید کر لی ویسٹ کی, ہم نے صحت کے معاملے میں ابھی تک بھی ان کو فالو نہیں کیا. ہم جب کہتے ہیں نا ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پریونشن کی طرف نہیں گئے ہوتے, جو کہ ایک ضروری چیز تھی. اور مینٹل ہیلتھ میں وہ کہتے ہیں پیوٹل رول اسی چیز کا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو پریونٹ کرنا تھا, ماں نے بیٹھنا تھا. اور اگین ماں کے ساتھ ساتھ وہی بات آ جاتی کہ وہ جو جوائنٹ سسٹم ہے فیملی کا, وہاں پہ کم از کم یہ اگر دادا جی یا نانی کچھ بھی کہتی ہے تو وہاں پہ بہو کو بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ میرے بچے کے لیے یہ بہتر گروتھ کے لیے ڈیولپمنٹ ہے, اس کا مائنڈ گرو کر رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے, امپرنٹ ہو رہا ہے سب کچھ. اب آپ دیکھیں موٹیویشنل اسپیکرز کیا کر رہے ہیں, ذرا بچے بڑے ہو جاتے ہیں, میں فلاں موٹیویشنل اسپیکرز کی بات سننے کے لیے جا رہا ہوں, جو وہ باتیں جو والدین نے سکھانی تھی اسے وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا وہ کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے. اچھا, یہ تو بہت اچھے سے آپ نے ڈسکرائب کر دیا کہ ہمارے پیرنٹس کو یا گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کو ہماری موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہیے, انہیں ہماری گائیڈ لائن بننا چاہیے. اب ہوتا ایسے ہے کہ جب بھی کوئی بچہ کالج یونیورسٹی کے ٹائم پہ ہے, بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں بچوں سے, اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا, دیر آر لاٹ آف کنفیوژنس. لیکن بچے بجائے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے گھر میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی دوست کو بتائیں گے یا اس سے رائے لیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. تو یہ کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے بچوں کے لیے, ہاؤ وڈ یو گائیڈ دیم؟ یہاں سے ہی پھر ایک اور غلطی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو پیئر لیڈ پریشرز ہیں مختلف قسم کے, یعنی دوست کے تھرو وہ بچے کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ غلط ہیں. میں آپ کو اس کی اگزامپل ایک دے دیتا ہوں کہ اس وقت ہم کہتے ہیں جی نشہ بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, آئس کا نام ہم بار بار لے رہے ہیں کہ جی آئس, والدین کو بھی نہیں پتا کہ آئس کیا ہے. ابھی جب وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں بچے کو تو انہیں نہیں پتا ہوتا. اب شروع کہاں سے ہو رہا ہے, ایک بچہ یا بچی جو کہ اچھے نمبر لینے والا ہے, اچھی CGPA لینے والا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا کہ جی اس کو فرسٹ ٹائم کہ جی چلو ذرا سیر ویر کراتے, نہیں کل ہے پیپر کوئی فرق نہیں پڑتا, اور شام کو جب آئے اچھا تم یہ فلاں چیز لے لو, یہ تمہیں ساری رات تم جاگ بھی لو گے اور تم جو ہے نا اپنا پڑھائی بھی کر لینا. اب وہ دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اے ویری اسٹوڈیس پرسن. شروع میں اس نے اس طریقے سے لیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دوسرے دن اس کو ڈیفینیٹلی اس کی زیادہ وہ پھر کہ جی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اینڈ دین آہستہ 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 اس کی ڈپینڈنسی آ گئی. یہاں ایک بہت بڑا کالج ہے لاہور کا, آئی وونٹ بی نیمنگ دیٹ, لیکن وہاں کا بچہ, میں ایک بڑا اچھا رائڈر تھا اس کا ہارس کا, اس کے دوستوں نے جب ان کے ساتھ آپس میں کوئی رفٹ ڈیولپ ہو گیا تو انہی دوستوں نے اس کو ڈرگس پہ لگایا. ایک بہت بڑی فیملی کا بچہ تھا, اور ود ان 8 months دیٹ بوائے ڈائڈ, بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ جو والدہ, میں جس وقت ان سے بات کرتا رہا اور وہ سارا کچھ, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے پاس یہ لے کے آئی ہوں تو میں نے کہا یہ تو آپ بالکل لاسٹ کنڈیشن میں اس کو جو ہے لے کے آئیں, جبکہ اس کی اب ہے نہیں, ٹانگوں پہ گینگرین بنے ہوئے ہیں, اور ہی واز اسمیلنگ لائک اینی تھنگ, فال اسمیلز آ رہی ہیں, سارا کچھ اس طریقے سے. لیکن وہی بچے
جو ہے وہ یوزلی پرے بنتے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو بہت آگے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر نور آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں، کیا کس ایج میں پیرنٹس کو بھی اور ایون پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کس ایج میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈرگز ہیں اینڈ دیز آر دا بیڈ تھنگس؟ جیسے ہم گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ڈرگس کے بارے میں بھی تو یہ بتانا چاہیے واٹ از گڈ اینڈ واٹس ناٹ، تاکہ بچے اس کو کوئی کہہ لیں کہ بالکل انجوائمنٹ یا پارٹ آف پارٹی سمجھ کے نہ اس کو آگے لے کر بڑھیں. اچھا اس میں ایز ارلی ایز پاسبل، میں ایز ارلی ایز پاسبل کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید اس کو نالج دیں گے تو الٹا ہو جائے گا نالج، یعنی وہ شاید شروع کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بالکل لائک اب آپ دیکھیے کہ جتنے انرجی ڈرنکس ہیں ان سب میں دیر از سم تھنگ اوور دیر ایز فار ایز اسٹیمولنٹ از کنسرنڈ. بالکل یہ جو ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں نا جی انرجی ڈرنکس یوز کرنا شروع کر دیں، یا یہ جو چھالیاں وغیرہ جو کہ اب انٹرنیشنلی کئی کنٹریز میں بین ہو گئی، وہ مختلف قسم کے جو مسالہ جات ڈال کے دیتے ہیں، وہ چیزیں اس کے بارے میں آغاز کر دیں بتانے کا کہ یہ بیٹا بیٹی آپ نے یہ ایٹ واٹ ایج؟ لائک 7-8 ایئرس. ٹھیک ہے، 7-8 سال کے بچوں کو یہ اویئر کرنا ان چیزوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں بالکل کہ اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں اگر ہم جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنا نقصان ہوگا. اس وقت ہمارے ملک میں مسئلہ ہارڈ کور ڈرگس کا نہیں ہے، نارکوٹکس کا نہیں ہے. ہمارے ملک میں کس کا مسئلہ ہے؟ ڈیزائنر ڈرگس کا. ہمارے ملک میں سنتھیٹک ڈرگس کا. جب تک ہم سنتھیٹک ڈرگس کے بارے میں ان کو اویئر نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گھر میں یہ فلاں چیز جو پڑی ہوئی ہے المیرا میں جو میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں وہ تم نے ایسے نہیں استعمال کرنی، بیکاز ماں بھی استعمال کر رہی جب اس کو درد ہو رہی، باپ بھی استعمال کر رہا ہے جب اسے درد ہو رہی، وہ بھی شروع کر دیتے. اب اگر آپ دیکھیں یہ اسپونڈلائٹس وغیرہ میں جو میڈیسنز یہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کی ڈپینڈنسی فیمیلز میں ہم اگر دیکھیں تو وہی ہے، اور پھر وہ آخر میں جا کے انجیکٹیبلز پہ آ جاتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا تو وہ اس طریقے سے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پین کلرز کے بھی یہی ہے نا، پین کلرز کے بھی یہی. تو یہ انالجیسکس جتنے بھی ہیں اس کو بھی لوگ اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ جسٹ جیسے وہ چنے چباتے ہیں اسی طریقے کھانے کی طرح، کھانے کے ساتھ پانی. تو یہ بچوں کو اس کے بارے میں بھی جتنی بھی پرسکرائب ڈرگز ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز نہیں کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ دیر واز اے بوائے جو گھر میں ماں کو نہیں پتا کہ وہ نشہ آور چیزیں کوئی لے رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ اسے پتا ہے کہ جی فلاں چیز میں فلاں ٹیبلٹ کو میں اکٹھا کروں گا، اس کو میں مکس کر کے، اور وہ وہی ایفیکٹ دے گی جو کہ مجھے میتھرین دینا. اب جب اس بچے کو یہ سارا کچھ پتا، بیکاز ماں کو پتا ہونا پہلے ضروری ہے. بالکل اس نے تو سارا کچھ پڑھ کے اور وہاں سے دیکھ لیا کہ جی یہ انٹرنیٹ سے میں نے گوگل سے اٹھایا تو یہ سارا کچھ. جب ہم اس سے بعد میں پوچھتے رہے چیزیں کہ تم نے کیسے یہ چیز جو ہے فارمولا بنایا، کہتے ہیں میں نے وہاں سے پڑھا، پھر میں نے دیکھا کہ کون سی چیز میں یہ موجود ہے، ان کو پھر میں نے اٹھا کے تو وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. That's actually alarming. لیکن ڈاکٹر نور جب ہم اس ایج کی بات کرتے ہیں نا تو اس ایج میں نا بچے بہت ہی پرومیننٹ ہوتے ہیں. آپ کو جب بھی ان کے بیہیویئر میں کوئی ہلکا پھلکا بھی چینج آتا ہے تو وہ نظر بھی بہت خوبی بالکل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چینج ہے اس کی پرسنالٹی میں. کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں بچوں کے بیہیویئر میں، کون سا ایسا چینج ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ماں باپ کو چوکنے ہو جانا چاہیے کہ کچھ پرابلم ہے اینڈ وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ، یا ہمیں اب ان کو پریویسی جو آج کل بڑا ٹرینڈ ہے بچوں کو پریویسی دینے کا، اس کو انویڈ کر کے ان کو پرابلم میں جانے سے پہلے بچا لیا جائے؟ اچھا اس میں 4-5 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس کا وہ بیہیویئر دیکھیں، جو نارمل بیہیویئر اس کا فیملی کے ساتھ تھا نا اس میں کیا چینج آئی. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ گھر میں آتا تھا، وہ آ کے بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا. اب کیا کیا اس نے، وہ گھر میں آتا ہے اور سیدھا جو ہے اپنے روم میں چلا جاتا ہے. گھر میں آتا ہے لیکن وہ زیادہ ٹائم اپنے روم میں اسپینڈ کرتا ہے. پھر فریکوینٹ وزٹس ٹو باتھ رومس، کہ باتھ روم میں وہ بار بار جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیا کوئی بیماری ہوگی، کیا مسئلہ ہوا، کیا نہیں ہوا، اس سے پوچھنا پڑتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے دوست جو ہے ان میں کیا چینج آئی. پہلے وہ آتا تھا کہ وہ بتاتا ہے کہ میرے فلاں دوست ہیں، امی وہ گھر میں آئیں گے. اب اس کے وہ دوست نہیں آ رہے، کوئی اور لوگ آ رہے ہیں.
चौथी चीज़ ये है कि वो रात को लेट नाइट बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं आता। वो आता है तो बस इसी तरीके से रूम के अंदर जाने वाली, जैसे मैंने बात की है, यूजुअली वो जो है ना अपना कुछ चीज़ें वो कंसील कर रहा है। एंड अब तो मैं माओं को यहाँ तक कहना शुरू हो गया हूँ कि उनके आप कभी कभी जो है ना वार्डरोब्स को भी चेक करें कि कोई चीज़ वहाँ पे ना रखी हो, वॉशरूम्स को चेक करें। पहले लोग नहीं करते, लेकिन माँ के लिए ये सबसे चीज़ बड़ी होती है कि जी मैंने इसको तब मुझे पता चला। आप देखिए ना कोविड आया, बिल्कुल कोविड के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा फ़ोन आए वालिदैन के कि हमें अब पता चला कि हमारा बच्चा जो है ना, क्योंकि उन दिनों में वो मिल नहीं रहा था कहीं से, आइसोलेटेड था, वो घर में बैठा हुआ था, और घर में बैठे हुए उसको जब क्रेविंग होनी शुरू हुई तो वो बीमार हो गया। उस वक्त उन्होंने कहा जी कि आप बताएंगे हम क्या करें, हम किस तरीके से वो जो गैप है ना उसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं साथ एक और चीज़ कहता होता हूँ, कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक मील, इट कुड बी ए डिनर, जो कि आप इकट्ठे बैठे और उन्हें कहें ये मोबाइल्स वगैरह सब कुछ साइड पे कर दें। इस वक्त इट्स आवर फैमिली टाइम, हम आज सारा दिन का डिस्कस करते हैं कि हमने क्या कुछ किया और किस तरीके से। तो वो जो फैमिली टाइम है ना, कोई आधा घंटा भी दे देना बच्चे, वो उनके लिए भी गनीमत है और आपके लिए भी गनीमत है। बिल्कुल। तो हाफ एन आवर के लिए सारे इकट्ठे बैठे, डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स, मोबाइल्स को एक तरफ छोड़ दें और वहाँ पे बैठ के जो है ना आप उनसे ज़रूर बातचीत करें। तो ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को शायद बेहतर करने में बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा डेफिनेटली हम लोग जो देखते हैं कि एक और आ गया जी कि ऑनलाइन जॉब्स, एक और नई चीज़ शुरू हो गई ना। अब ऑनलाइन जॉब जो है वो क्योंकि मगरब के टाइम कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान के टाइम कुछ हो रहे हैं, तो वो जो रात को जो ऑफिस वाला सिलसिला ना उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कई दफ़ा कि जी मुझे ये आदत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मुझे रात को जागना पड़ता था तो उसके लिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि जी तुम वो फलां चीज़ ले लो, और वो चीज़ लेके तो मुझे उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको कोई थोड़ा सा ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से सब यानी थोड़ा कम कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे इसको बचा सकते हैं जिस तरफ जनरेशन जा रही है। अच्छा, हम जैसे हमने बात की है अभी बच्चों के स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन आ रही होती है लाइफ में कि एक बच्चे से अब आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं जहाँ पर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुद की होगी, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी हो, और आगे आपकी फैमिली बनाने के भी पैटर्न्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं, और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो देखी जाती है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। उस टाइम पर क्या करना चाहिए जो भी उस एज में है, 20-25 की एज में क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को आप ज़रा मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे सब गुजरे हैं, हमारे फोर फादर्स भी गुजरे हैं, हमने भी गुजरना है, आने वाले बच्चों ने भी गुजरना है। दैट हाउ टू पास ऑल दिस प्रोसीजर पीसफुली। जो ट्रांजिशनल एज है ना जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 आई वुड से एडोलसेंट से टूवर्ड्स हम जा रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस की जो बात कर रहे हैं आप, उस एज में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत है उसकी कैरियर गाइडेंस की। डोंट लीव, उस बच्चे को उस वक्त हालत में मत छोड़िए कि वो बच्चा अब खुद अपने लिए जॉब तलाश करेगा। आपको उसे असिस्ट करना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा उसको। अब आप देखिए ना कि हमारे दौर में लाइक 2-3 डिसिप्लिन होते थे, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या फिर क्या नाम है अपना ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चले जाएं। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा फील्ड्स आ गए हैं कि जी न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप क्या नाम है अपना फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, देयर आर सो मैनी फील्ड्स। अब उस बच्चे को आपको गाइड करने की ज़रूरत है कि वो बच्चा जो है वो ये देख सके कि मैंने अपने फील्ड में कहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ, कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, हमने ये देखा है कि एक नई चीज़ भी शुरू हो गई और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नई तो खैर नहीं है, बड़ी पुरानी है, वो ट्रैफिकिंग का है। हम उन लोगों के काबू में आ जाते हैं जो कि हमें बहुत सारे इलीगल तरीक़ों से यूरोप में पहुंचा सके। ये भी फाइनेंशियल जो हमारे पास एक प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा। तो वो जो इलीगल तरीक़ों वाले हैं ना, वो इनको ढूंढ रहे होते हैं
کہ جی یہ کہاں سے ملیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہ خاص طور پہ جو ایریا ہے گجرانوالہ ڈویژن کا یا منڈی بہاؤدین وغیرہ اور یہ سارا کچھ گجرات وغیرہ کا, وہاں سے آپ کو سب سے زیادہ لوگ جاتے نظر آئیں گے جو کہ باہر غیر قانونی طریقوں سے جا رہے ہوں گے. اور ان کو جب وہ جاتے ہیں ان کو آپ ساتھ کوئی بھی چیز دے دیں جو وہاں پہ کہ جی یہ فلاں بندہ تم سے لے جائے گا, تو وہ ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ورکنگ ایز اے ڈرگ اسمگلر ٹو. آپ کو ساتھ ایک الیگل طریقے سے بھیج بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی چیز جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. اور وہ چیز جو ہے نا وہ ایسے لوگوں میں اگر ان کی کیریئر گائیڈنس نہیں کریں گے پیرنٹس, تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے شکار ہوں گے, یعنی ڈائریکٹلی یہ جو ٹریفکنگ کرواتے ہیں. سو وہاں پہ آ کے ہمیں کیریئر گائیڈنس کی ان کے لیے بہت ضرورت پڑے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپلائٹیٹیو بیہیویئرز ہیں, اب آپ دیکھیے کہ حکومت نے 30,000 روپے یا جو بھی اس کی وہ رکھی ہے اپنا کیا کہتے ہیں منیمم ویجز, تو 30 یا 35,000 رکھے ہوئے. ہمارے انفارچونیٹلی جو ایم فل بچے ہیں اور جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے ان کو 20,000 پہ جو ہے نا وہ کہ جی ہم تمہیں سکھا رہے ہیں. ایون ان پیڈ انٹرنشپس ہیں, ان پیڈ انٹرنشپ بھی چل رہی ہیں. اب یہ جو سکھانے کا عمل ہے نا, وہ ایک بندہ جو ہے نا پہلے ایک جگہ جاتا ہے دوسری جگہ کہ جی ٹھیک ہے تمہیں ایکسپیرینس لو. کتنا ایک ایکسپیرینس لیں گے وہ؟ کم از کم ان کی ایک ڈگنیٹی ایز اے ہیومن بینگ جو اس کے رائٹس ہیں ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سم ویئر وی ہیو ٹو لک انٹو اٹ کہ جی فائنلی جو ہماری جو امپلائمنٹ کے رائٹس ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے اس کو دیں. ایگزیکٹلی میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس امپلائمنٹ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں, اگر فائنینشیل ایشوز ہیں تو بھی ہم بہت زیادہ پرابلمس میں آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں, اور ایک طرف سے ہم لوگوں کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہی آ جاتا ہے. لیکن ڈپریشن دیکھیے نا, یہ ڈپریشنز وغیرہ اسی وجہ سے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ سوئسائڈ کا سنتی ہیں روز, اس کے علاوہ یہ جو سیلف ہارم کا سنتے ہیں, وہ ساری اسی سے کوریلیٹ کر رہی ہیں. بیکاز ایک دفعہ کسی کی سیٹسفائیڈ لائف اگر ہوگی تو وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہم زبردستی کی شادی کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں, یعنی بے شک میل ہے یا فیمیل ہے, کہ اچھا اس پہ برڈن پڑے گا تو یہ جو ہے نا خود کام کرنا سدھر جائے گا یا کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس کو جب یہ نہیں سوچا کہ وہ جو پہلے اسے کام نہیں مل رہا, کیا شادی کے بعد اسے کام مل جائے گا؟ پھر ہم سیلف امپلائمنٹ کی طرف کہتے ہیں جی اچھا جی یہ سیلف امپلائی ہو جائے گا. سیلف امپلائی کتنے کو ہو جائیں گے؟ اگر ایک جگہ پہ آپ یہ سوچئے کہ ایک ضرورت ہے 5 شاپس کی کہ جی 5 شاپ سے جو یہ ہے وہاں سے کپڑے مل جائیں گے. جب چھٹی بھی شاپ بنے گی تو جگہ تو لوگ تو وہی ہیں نا, سیچوریشن تو پہلے ہوئی تھی, اب اس نے شاپ جو بنا لی وہ تو فارغ بیٹھا ہے. کمپٹیشن مارکیٹ میں زیادہ بڑھ جائے گا تو obviously بزنس بھی ڈیٹین ہوگا. تو وہ سیلف امپلائمنٹ بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے فائدہ نہیں دے گا. اور ہر انسان سیلف امپلائڈ نہیں ہو سکتا. ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو دا کوالٹیز آف بینگ اے لیڈر. لیکن یہ بہت اچھی باتیں تھیں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آج کل کیا ڈیلیماز ہیں, کیا پرابلمز ہیں جو سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ یوتھ کی بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور, آپ ہمارے شو پہ آئے, آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا. میں چاہوں گی آپ ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گے تو پلیز ضرور دیجیے. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپس میں جو گیپ ہے والدین کا اور بچوں کا, میں یہ چاہوں گا کہ والدین جو ہے وہ اس گیپ کو کم سے کم کریں. یہ امید نہ رکھیں گے بچے گیپ کم کریں گے, کیونکہ بچے ایک ایسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کو وہ چیزیں شاید جس وقت آپ نے سکھانی تھی نہیں سکھائیں, لیکن اب اگر آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ وہ آپ کو اگنور کرے گا, دوسری دفعہ اگنور کرے گا, الٹیمیٹلی وہ کہے گا کہ دیکھیں میرے والد یا والدہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہماری یوتھ ہے, دے شوڈ لرن ٹو سے نو. دس از امپورٹنٹ. کیونکہ وہ ہر چیز کے معاملے میں جو ہے نا پیئر کے اوپر نہ رہیں کہ جی میرا فرینڈ نے مجھے یہ کہا تھا, میں دوست کے کہنے پہ یہ کرنے لگ پڑا. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر نہ کہنی ہے جہاں پہ تو یہ اسرٹیو نہ ہونی چاہیے. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ یہ جو ہمارا بیہیویئر ذرا سا بھی نان اسرٹیو ہوتا ہے نا, وہ اگلے کو ایک لیڈ دیتا ہے کہ اچھا یہ بندہ تو جو ہے نا اس سے جو مرضی بات وی کین ٹیک بینیفٹ آف ہم اور ہر جو بھی ہیں, تو دیٹ از وٹ دے شوڈ ڈو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور, آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا. آئی ہوپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بہت ساری گائیڈ لائنس بھی ملی ہوں گی, بہت سارے فیکٹرز فگر
بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں بھی پتہ چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو بھی ہم جتنی بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور فراہم کرتے ہیں، تاکہ ایف ایم صحت زندگی کی جتنی بھی نشریات ہیں آپ کو ان سے ڈیفینیٹلی فائدہ ضرور ہو. اور ہماری پوڈ کاسٹ مائنڈ میٹر سے آج کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی آپ سے ود another podcast and another amazing guest. Till then, take care and Allah Hafiz.